سمجھتا ہوں کہ بیسک چیزیں. نمبر 1 از نو واٹس ہیپننگ یونیورسٹیز. اچھا ہم لوگ نا کچھ سمجھیں یہ صرف رینٹ کر رہے ہیں, نہیں, وی آر ایجوکیٹنگ یو گائز, یوتھ کے ہو کیا رہا ہے, یہ ساری فلاسفی کو سمجھو, ٹھیک ہے. بفور گوئنگ ٹو اے یونیورسٹی ہیو سم نالج, دینی نالج بیسک, کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. مے بی ایسی پوڈ کاسٹ دیکھو, مختلف ہم نے ٹاپک سے بات کی ہے. نو اباؤٹ اٹ کہ آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, کس طرف آپ نے جانا ہے, مقصد کیا ہے آپ کا, پرپس کیا ہے. اور پیئر پریشر میں آپ نے نہیں آنا. یو شوڈ, جتنا آپ کا کور اسٹرانگ ہوگا نا اتنا آپ کو پیئر پریشر ہلا نہیں پائے گا. یہ ریئلائزیشن کہ اگر کوئی آپ نے اس قسم کے کام کیے ساری زندگی کا ریگریٹ ہے. بالکل ساری زندگی کا ریگریٹ ہے. ہاں یہ جو جوانی کی جو ایج ہے دس ول پاس, پھر تھوڑی سی میچورٹی آ جاتی ہے انسان کے اندر. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے پاسٹ جو وین ایور یو لک بیک آپ کو ندامت ہی ہو اس کے اوپر. تو یہ چیز کی ریئلائزیشن بھی کہ انسان جو ہے اس طرح کے کام کرے جس سے اس کو کل ندامت نہ ہو. یہ ریئلائزیشن اگر آپ تھوڑا سا فیکٹ بیسڈ بنے نا بات کریں تو نہیں آ سکتی, میں سمجھتا ہوں اس ایج میں پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ اگر ہم ان کے شوز میں جا کر دیکھیں نا تو وہ آگ میں ہے. بالکل. اور جس طرح دیکھیں احمد بھائی, ٹو بی آنیسٹ سیکسٹنگ اتنی کامن ہو چکی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں, اتنی ہو چکی, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ایوری ون نوز یہ کیا ہوتا ہے, کہ آلموسٹ ہر سیکنڈ پرسن از انوالوڈ ان اٹ. اب میں پریکٹیکلی 2-4 لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں. ایک وہی بنیادی بات کہ کمپنی اچھی, ان کی کمپنی اچھی ہے وہ بچ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک لمس کے لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہی سیڈ کہ لٹرلی میں نماز اس لیے پڑھنے جاتا ہوں, آئی ایم ہنٹنگ فار بوائز, یعنی جیسے ایک بندہ ہنٹ کر رہا ہوتا ہے, ہنٹنگ ان اے پازیٹیو سینس کہ آئی ایم لوکنگ فار سیم مائنڈیڈ لائک مائنڈیڈ پیپل ان دا ماسک. اب یہ بچہ ایفرٹ کر رہا ہے نا. دس اسٹرگل از ناٹ ایوری ویئر. میں یہ سمجھتا ہوں ہر بچے کا مائنڈ اتنا اسٹرانگ ہے ہی نہیں کہ وہ ایسے ڈیسیژن لے سکے, ہے نہیں. لیکن دیکھیں ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں نا, ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں یا جو ہم جیسے لوگ جو ہیں who been through this process, ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ بچہ جب یونیورسٹی جانے سے پہلے اس کو کلیئر کٹ وداؤٹ اینی جھجک آپ بتائیں بیٹا یہ سیناریو ہے, یہ تمہاری ڈیزائرز ہوں گی, یہ فتن ہے, ان چیزوں میں نہ پڑھنا, اگر پرابلم ہوگی میرے پاس آنا. ایک بڑا بھائی ہونا چاہیے, ایک بڑا کزن ہونا چاہیے, ایک بڑا دوست ہونا چاہیے, ایک پیرنٹ ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو ان پٹ فالز کے بارے میں کلیئرلی بتائے. فرینکنیس نہیں ہے نا اصل میں پیرنٹس اور بچوں کی, ہونی چاہیے. ہمارے پیرنٹس ہر پیرنٹس لیڈ ٹو گیٹ اپ گیٹ ود دی ٹائمز. انسٹرکشنز دینا کتنا آسان ہے نا. اب انسٹرکشنز تو آلریڈی پیرنٹس بہت دیتے ہیں برو, اس بارے میں نہیں دیتے. nobody tells their پیرنٹس کو ایجوکیٹڈ ہونا پڑے گا ان چیزوں کے بارے میں, کیونکہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی, ان کو پتہ ہونا پڑے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کی بات کو بس ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس ہمارے ہر وقت بولتے رہتے ہیں. گیپ بھی بہت زیادہ ہے نا. سو ایون اف دے ٹیل دیز انسٹرکشنز آئی وڈ سے کہ شاید وہ سنا ہی نہ. مگر علی بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ اوور دی ایئرز کیسا بنا. دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن احمد بھائی جو آپ نے کزن کی بات کی نا, بڑا کزن, میں آپ کو پرسنل اپنی مثال دیتا ہوں. میرا ایک کزن ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی میں گیا, میں نے اس سے 2-3 کھری انسٹرکشنز دی. ایک تھا کہ پڑھائی پہ زور دو, دوسرا تھا اوائڈ گرلز, تیسرا تھا کہ اپنی صفائی کا خیال. ویری بیسک انسٹرکشنز. تو اس کو میری بات بہت اچھی سمجھ آئی. بڑا کزن ہوں نا, یہی بات ماں باپ سمجھاتے تو وہ آپ کے والی بات کہتا ہے, انہیں کیا پتا یہ کون سا یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں. ہی نوز کہ میں جی سے ہوں, ہی نوز واٹ آئی ایم ٹاکنگ. ایک سسٹر تھیں جو کہتی ہیں ہم سعودی عرب میں تھے اور پاکستان اوریجن تھا ان کا, تو ہمارے پیرنٹس ان کو کہتے ہیں ہم نے NCA میں پڑھنی ہے, NCA میں, ٹھیک ہے, NCA تھا یا کینیڈ تھا, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک تھا. تو کہا کہ بیٹا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں امپورٹنٹ باتیں, آپ نے اس پہ لازمی عمل کرنا ہے. نمبر 1, کسی بھی ان نون بندے کے ساتھ گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹیکسی لے لو, اپنے دوستوں کے ساتھ چلی جاؤ, کسی بھی ان نون اپنے کالج میٹ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. نمبر 2, کسی کا گفٹ ریسیو نہیں کرنا, چاہے تمہیں بڑا سے بڑا گوچی کا پرفیوم دے یا شنیل کا بیگ دے, تم نے گفٹ ریسیو نہیں کرنا. تمہیں جو چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے, ٹھیک ہے. کسی لڑکے پہ ٹرسٹ اپنا رپورٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنی اچھی نیک دوستوں کے ساتھ رہنا ہے. اور مختلف. اچھا ایک اور, کسی ٹیچر یا پروفیسر چاہے جتنا مرضی بزرگ ہو یا جتنا مرضی نیک ہو, اکیلے اس کمرے میں نہیں جانا. آلویز ٹیک اے سسٹر ود یو. اب یہ انسٹرکشنز کون پیرنٹس دے رہے ہیں مجھے بتائیں, ٹھیک ہے. یا تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے, یا جو دیتے ہیں پیرنٹس, یا تو ان کا ریلیشن اچھا نہیں ہے کہ بچوں کی بات سنیں, ٹھیک ہے, یا پھر بچے سیریس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو ہاں بھائی
یہ جو انسٹرکشنز تھی نا میرے والد صاحب نے مجھے آدھے گھنٹے کا ایک ایموشنل ڈوز دیا, اٹ سیوڈ می کمپلیٹلی. بالکل ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے. تھا بھائی آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے پاور آف دا ویژول والی نا, کہ دا مین کے اوپر افیکٹ کیا ہوتا ہے ویژول آف دا وومن کا. یہ والا جو کانسیپٹ ہے ہمیں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, سب کو بتانا چاہیے. کاش کہ حالانکہ میڈیا اس کا الٹ بتا رہا ہے. ہاں کہ کیونکہ عورت جو ہے نا وہ نہیں اپریشیٹ کر سکتی کہ آدمی کا ذہن کتنا گندا ہوتا ہے. یہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے. اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, وائفز کو ہمارا کام ہے کہ یہ بتائیں, ان کو ریئلائز کرائیں کہ یہ بھیڑیے ہیں سارے. واللہ if a sister would know کہ ایک مرد کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, میں مرد ہوں اور آپ سب ڈسگسٹ ہوں گی وہ. ہم لوگ یہ وسوخ سے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے جس طرح کا بھی مرد ہو, اس کے ذہن میں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کیا چل رہا ہے, you would stay away from him 10 miles. Seriously. You would not come close to him. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا. He would wait for years and give you gifts and give you love and give you appreciation and compliments. آپ سمجھو کہ میرے ساتھ بہت سنسیئر ہے. And once he gets you there, اور وہ آپ کو یوں نکلے گا ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے آپ کو پھینک کے جائے گا, اور آپ پھر روتے ہوئے آئیں گی. اور واللہ مطلب آپ لوگ جو بات سن رہے ہیں نا, یو آر لسننگ فرام دا ہارسز ماؤتھ. ہمارے پاس روزانہ کیسز آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا, اس کے اگینسٹ اتنی ساری باتیں نا ابھی میڈیا میں. یہی چیز جب یہ بات آپ کریں گے نا, آلدو یہ سائنس سے پروون ہے جو ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بڑے سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس میں, مین سائیکالوجی بتائی ہے, لیکن فوراً اس چیز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹاکسک میسکولینٹی کہہ کے کہ یار تم اتنے کیسے مرد ہوگے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. مسئلہ تمہارے اندر ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ ان میں نہیں ہے. ان کو اپنی لائف جینے دو جس طرح سے وہ جینا چاہتے ہیں, اپنا علاج کرو. لیا نا ہم نے, لڑکیاں سمپل لڑکیاں آتی ہیں سمپل فیملی سے, اینڈ دا وے دے گیٹ یوزڈ اینڈ ابیوزڈ, خدا بنا لیتی ہیں مرد کو. اس کے بعد جو وہ رولتا ہے انہیں, ہماری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. ہم لٹرلی سمجھاتے تھے اپنی کچھ کلاس والے کو کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے, تمہیں پاور نہیں آ رہی ہے, کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, ہم کر رہے ہیں پاور کی. یار ان سے بچو, ان سے بچو بھیڑیوں سے. مثال طور دیر آر بنچ آف پگز ان اے روم, سوری ٹو یوز دس ورڈ, اور وہاں آپ جو ہے پارٹی میں چلی جاتی ہیں. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, وہ کیا کریں گے آپ کے؟ گندے ہی ہو گئے.